میرے نبی نے آخری خطبے میں بیٹوں کے لیے نصیحت نہیں فرمائی تھی، عورت کے لیے نصیحت، تمہیں عورتوں کے بارے میں نصیحت کر کے جا رہا ہوں، آخری خطبہ تمہیں عورتوں کے بارے میں نصیحت کر کے جا رہا ہوں۔ ایسی درد بھری داستانیں میں جانتا ہوں، میرے دائیں بائیں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں۔ ماں باپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے ماں باپ ہونے کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ، باجی ایتھے ہی کرنا ہے، کھبے سجے ایسی کو نہیں کرنا، اسی قوم تو باہر نہیں کرنا ہی تو کر، نہیں تو بیٹھے رہو۔ میرے اپنے خاندان میں ہم چھوٹے چھوٹے کتنی بوڑھی ہماری پتہ نہیں دادیاں نانیاں جو بھی لگ دیاں پتہ نہیں کی لگ دیاں بغیر شادی کے مر گئیں کہ قوم میں رشتہ کوئی نہیں تھا، خاندان میں رشتہ کوئی نہیں تھا۔ یہ ستم آج میرے دیس میں ہے، یہ بھی ظلم ہے، صرف زمین دبانا ظلم نہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ رشتہ مانگنے والے علی اور مانگا جا رہا ہے فاطمہ کا۔ نبیوں کے بعد سب سے عظیم جوڑی علی و فاطمہ، تو آسمان پہ طے ہو چکا ہے۔ علی آ کر بیٹھ جاتے ہیں، شرم کی وجہ سے بول نہیں سکتے، آپ کو تو پتہ ہے کیوں آئے۔ علی کیسے آئے؟ چپ۔ فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہوگے؟ اچھی۔ تو ہم نے کہا انشاءاللہ۔ پہلے ایک حدیث سنو، میرے نبی نے کہا میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے وحی آئی، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ اس کا مطلب ہے آسمان سے وحی آ چکی ہے کہ چونکہ پہلے ابو بکر نے آ کے رشتہ مانگا، آپ نے انکار کر دیا، حضرت عمر نے آ کے رشتہ مانگا، آپ نے انکار کر دیا، عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی سے کہا علی تو جا مانگ، تجھے نہیں انکار ہوگا۔ حضرت علی نے کہا میں تو بہت غریب ہوں، میرا تو گھر بھی اپنا نہیں، مجھے دے دیں گے؟ کہا ہاں تجھے ضرور دیں گے۔ تو ان کو بھیج کر نہ خود باہر سارے کھڑے ہو گئے۔ تو آپ نے کہا اچھا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے۔ حضرت علی پریشان ہو کے باہر نکلے تو اب پوچھا عبد الرحمن کیا ہوا؟ کہا انکار ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہا بس کچھ نہیں کہا۔ کہا کچھ تو کہا؟ کہا انشاءاللہ کہا۔ تو کہا تو بس ہو گیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے، یہ ہاں ہے علی، ہاں ہے۔ اچھا اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا ہے جبکہ آسمان سے وحی آ چکی، جبریل پیغام لا چکے ہیں، اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا ہے؟ ایک کام کرنا باقی ہے۔ اب گھر گئے، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، کر دوں؟ ہو اس لیے نہیں ہاں کی وہاں۔ ہمارے والدین اپنی بےزتی سمجھتے ہیں بیٹی سے پوچھنا کہ دھیاں کو کوئی پوشیندہ ہے۔ ہمارے ذمہ داروں میں تو بہت ظلم ہوتا ہے، جیسے کوئی گائے بھینس ہے، جیسے کوئی بھیڑ بکری ہے، گلے میں رسی ڈال کے اور کسی کے قلعے پہ جا کے باندھ دو، کسی کے کھونٹے کے ساتھ جا کے باندھ دو۔ شہروں میں تو پھر بھی تعلیم آ گئی ہے، کچھ نہ کچھ بچیاں بھی بول پڑتی ہیں، اس کے بولنے کو بغاوت سمجھا جاتا ہے۔ او بھائی یہ بغاوت نہیں، اپنا حق مانگ رہی ہے۔ ہاں میں اولاد سے بھی کہتا ہوں اگر ماں باپ جبر کر جائیں پھر سہ جانا، پھر اللہ تمہارے لیے خیر کی شکلیں پیدا کرے گا۔ باغی ہو کے قدم اٹھاؤ گے تو تباہی ہے۔ لیکن ماں باپ سے بھی کہتا ہوں ایسے نادان نہ بنو، ایسے نادان نہ بنو۔ کیا حضرت فاطمہ انکار کر سکتی تھی؟ کیا حضرت فاطمہ پر اتنا اعتماد نہیں تھا میرے نبی کو؟ کیا آپ کہتے ہیں ہاں علی ٹھیک ہے بلاؤ، میں بعد میں خود پوچھ لوں گا؟ نہیں، امت کو سبق دینا ہے کہ جو جوڑی آسمانوں پر طے ہو چکی ہو اس میں بھی پہلے پوچھنا ضروری ہے۔ حضرت فاطمہ نے عرض کی جی ہاں۔ جس دیس کی عدالت عدل کرے، وکیل عدل لے کر دے، وہ دیس کبھی برباد نہیں ہو سکتا، وہ قوم کبھی برباد نہیں ہو سکتی، چاہے پانچوں دریا خشک ہو جائیں اور چاہے ساری بجلیاں چلی جائیں اور ہمارے پاس وہی ٹمٹماتی بتیاں ہوں اور وہی تیل کے چراغ ہوں، لیکن اگر میرے دیس میں عدل ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہمارا
لیکن اگر ہم ظالم بن گئے تو اللہ کی ظالم سے کوئی محبت نہیں ہے. پھر ایٹمی طاقت بن کے بھی کچھ نہ ہوگا، اور گھی کے چراغ جلا کے بھی کچھ نہ ہوگا، اور رات کو دن بنا کے بھی کچھ نہ ہوگا کہ ظالم کے ساتھ اللہ کی کبھی مدد نہیں آتی، اور مظلوم سے اللہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا. مظلوم چاہے کافر اور دہریہ کیوں نہ ہو، مظلوم ایک برادری ہے، اس میں مذہب کا کوئی ٹھپا نہیں، مظلوم ہونا شرط ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے. اور ظالم بھی ایک برادری ہے، اس کے لیے ایمان اور کفر شرط نہیں ہے، پر اللہ کی تباہی کے نظام چلتے ہیں اور اللہ کے غیظ و غضب کے رندے پھر جاتے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ اپنی ذات سے شروع کریں، حکومت کا انتظار نہ کریں. آپ اپنی ذات سے شروع کریں. آج کے بعد میں اس اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. آپ کی عدالت میں کوئی بے نمازی، کوئی وکیل عورت، کوئی وکیل مرد بے نمازی نہ ہو، کوئی ظالم کا پشت پناہ نہ ہو. ہم یزید کو سب گالیاں دیتے ہیں، حسین کے لیے اب بھی آپ رو رہے تھے، لیکن کام سارے وہی ہوتے ہیں جس سے یزید کی تقویت ملتی ہے، حسین کو نہیں ملتی. حسین ایک استعارہ ہے مظلومیت کا، اور یزید ایک استعارہ ہے ظلم کا. اب یہ قلم میں آپ کو دے رہا ہوں، لکھ لو. اب یزید کے استعارہ میں جانا چاہتے ہو یا حسین کے استعارہ میں جانا چاہتے ہو، یہ دنیا مٹ جائے گی، موت مٹا دے گی. ایک دن کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ طارق جمیل کون تھا اور احمد قیوم کون تھا اور چشتی صاحب کون تھے اور صدر صاحب کون تھے. قبریں مٹی میں مٹی بنا دیتی ہیں. یہاں کی ہر عزت دولت شہرت کی آخر انتہا یہ چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہیں. جاؤ بادشاہوں کی قبروں پر دیکھو، کھود کے دیکھو، خاک کے سوا تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اب ہم سب مل کر توبہ کریں اور اپنی ذات سے شروع کریں کہ ہم سچائی کے ساتھی بنیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، کسی کا حق نہیں ماریں گے، بچوں کو حلال کھلائیں گے. حرام کا لقمہ کبھی سرسبز نہیں ہوتا اور حلال کے لقمے پر کبھی خزاں نہیں آتی. ظلم کے پیسے پہ کبھی بہار نہیں آتی اور حلال پیسے پر کبھی خزاں نہیں آتی. ظالم کے لیے اللہ کی کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں، اور مظلوم کے لیے ساتوں آسمان کے دروازے کھلے ہوئے. جو اپنے بچوں کو حلال کھلائے گا اس کے بچے نہال رہیں گے، آباد رہیں گے، خوشحال رہیں گے. جو اوروں کے منہ سے نوالا کھینچ کے کھلائے گا وہ خود بھی تڑپے گا اور اس کی نسلیں بھی تڑپیں. تو میں آپ سب بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ نئی زندگی شروع کریں، پچھلی پر توبہ کر لیں. رمضان ہے اور مغفرت کا مہینہ چل رہا ہے، مغفرت کا مہینہ چل رہا ہے. اور رمضان کا مطلب ہے جل جانا. رمضان جل جانا، یہ کیا مطلب ہے جل جانا؟ اس میں کیا جلتا ہے جو اس کا نام رمضان اللہ نے رکھا ہے؟ رمضان جل جانا. اس میں روزہ رکھنے کی وجہ سے جو ایک بھوک اور پیاس کی حرارت پیدا ہوتی ہے اس میں پچھلے گناہ اللہ جلاتا جاتا ہے، جلاتا جاتا ہے، جلاتا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخری روزے سب گناہ جلا کے آپ کو پاک صاف کر دیتا ہے، بچے کی طرح بنا دیتا ہے. جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا بچہ ایسے بچے کی طرح بنا دیتا ہے، پچھلے سب معاف کر دیتا ہے. رات کو تراویح رکھی، اس کی تھوڑی قیمت بتا دوں تاکہ آپ پیچھے غفلت ہے تو اب نہ ہو. تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی. اب 1 گھنٹے میں 60,000 نیکیاں بنا سکتے. اور تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر تیار کیا جاتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں. اب ہر رات میں 40 گھر بنا سکتے ہیں. تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے. یہ رمضان کی خوبصورت راتوں کی محنت کا صلہ ہے. اور اس میں ایک رات 21, 23, 25, 27, 29 میں آنے والی ہے شب قدر. میرا ملک بھی 27 کو بنا تھا، اتفاق نہیں انتخاب تھا. 13 اگست کو کیوں نہیں ہو گیا؟ 15 اگست کو کیوں نہیں ہو گیا؟ 15 جولائی کو کیوں نہیں ہو گیا؟ یہ 14 اگست ہی کیوں چنا اللہ نے کہ اس دن 27 کی رات آ رہی ہے. اور یہ 27 کی رات 2 زمین کے ٹکڑے اسلام کے نام پر 14 صدی میں وجود میں آئے ہیں. پہلی صدی میں مدینے کی ریاست اور 14ویں صدی میں
پاکستان کی ریاست، اور اتنا خوبصورت ٹائم کا انتخاب. کتنی ریاستیں دنیا میں بنی اور آئندہ بھی بنے گی. 27 رمضان شب قدر شاید کسی کو نصیب نہ ہو. یہ اتنا اور میں دعا کیا کرتا ہوں اس کا نام رکھنے والے اللہ اس کی قبر ٹھنڈی کرے، جس نے اس کا نام پاکستان رکھا. پاک زمین، سبحان اللہ. ہمارے بڑوں نے کتنا خوبصورت خواب دیکھا تھا. ایک زمین آباد کریں گے جو ظلم سے پاک ہوگی، جو زنا سے پاک ہوگی، جو شراب سے پاک ہوگی، جو سود سے پاک ہوگی، جو جھوٹ سے پاک ہوگی، جو ظلم و ستم سے پاک ہوگی، جو دھوکے فریب اور فراڈ سے پاک ہوگی، جو پگڑی اچھالنے سے پاک ہوگی. لیکن چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں ایک شور تھا غل تھا. کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کشبہ کی، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا. وہ تو قبروں میں چلے گئے خواب دیکھنے والے کہ ایک دیس بنے گا جہاں ماں کی عزت ہوگی، بیوی کا احترام ہوگا، بیٹی کی سر پہ چادر کو کوئی نہیں کھینچے گا. میرے تلمبا میں رنجیت سنگھ نے 1818 میں ملتان فتح کیا تو اس نے 3 بازار حسن بنائے، ایک ملتان میں، ایک کہروڑ پکا میں اور ایک تلمبا. تلمبا میرا ہوم ٹاؤن ہے، اس کے ساتھ ہی میرا گاؤں. تو ایک زمانے بعد خیال ہے کہ طوائفیں بھی تو کسی کی بیٹیاں ہیں، پتہ نہیں کس مجبوری نے ان کو اس گھنگرو پہنائے ہیں. میں نے تو جب ان سے مل کر حالات سنے تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ طوائف ظالم ہے یا وہ سردار ظالم ہے جس نے گھنگرو پہنائے، یا وہ معاشرہ ظالم ہے جس نے اس غریب کی بیٹی کو گھنگرو پہنائے. میرا تو کلیجہ پھٹ گیا. بات کی ہمارے ایک ساتھی نے کہ میری بیٹی ہو، ہم آپ پہ حضرت بی بی فاطمہ کی چادر چڑھانے آئے ہیں. کوئی تقریر ہے، ایک جملہ. ان بچیوں نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا. اوئے ہوئے ہوئے، پہاڑ پتھر پگھل رہے تھے ان کے آنسوں. یہ دیس بڑا پیارا ہمیں ملا تھا، جغرافیائی لحاظ سے بھی عجیب و غریب ہے، معدنیات سے بھی عجیب و غریب ہے، اور انسانی صلاحیتوں کے لحاظ سے بھی عجیب و غریب ہے. تو بھائی اچھا مہینہ چل رہا ہے، ہم سب توبہ کریں، لوگوں کے حقوق سے نہ کھیلیں، لوگوں کے حقوق سے نہ کھیلیں. بڑا اوکھا معاملہ ہے، بڑی اوکھی عدالت. اللہ کی اپنی عدالت بڑی سوکھی ہے، لیکن لوگوں کے حقوق کی عدالت بہت خوفناک ہے. اور آپ اسی عدالت میں ہر وقت سٹینڈ کر رہے ہیں، ہر وقت 30-35 سال اسی کے اندر کھڑے ہیں. اگر آپ کا قلم نہ بکا، آپ کا ضمیر نہ بکا، آپ کے ایمان پہ ظلم کا داغ نہ لگا، تو آپ سب اپنے وقت کے جنید بغدادی اور عبد القادر جیلانی اور یہ رابعہ بصری ہیں. لیکن اگر یہ بک گیا پھر بڑے گھاٹے کا سودا، بڑے گھاٹے کا سودا. بھائی ہم اس مبارک مہینے میں توبہ بھی کریں، اللہ کی بارگاہ میں عہد بھی کریں کہ آج کے بعد ہماری عدالتوں میں ظلم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور کسی سے اگر آپ ناراض ہیں، لڑے ہوئے ہیں، صلح فرما لیں کہ رمضان میں جو لوگ آپس میں لڑے ہوں ان کی بخشش نہیں ہوتی، تو آپس میں صلح فرما لیں، معاف فرما دیں، ایک دوسرے کو معاف کریں، خود جا کے معافی مانگ لیں، فریقین میں صلح کرایا کریں. تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائیں گے. اور بھوکا رہنے میں پیغام ہے غریب کی ہمدردی کا، اس لیے فطرہ رکھا. میں آخری بار صدقہ فطر جو فطرانہ کہتے ہیں، فطرانہ عام طور پر اخباروں میں چھپ جاتا ہے گندم کے لحاظ سے، وہ کوئی آج کل 100-200 روپے بنتا ہے. لیکن اگر آپ کشمش کے لحاظ سے دیں گے، ہمارے نبی نے ایک فطرانہ دیا کشمش